شہزادی بیٹا اٹھو، کب تک سوتی رہو گی؟ ابا کی پیار بھری آواز میرے کانوں میں مسلسل آ رہی تھی۔ میں نیند میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ شاید ابا واپس آ جائے۔ یہ میری صبح کا معمول تھا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہونے لگتی تھی، میرے ابا مجھے بڑے پیار سے اٹھانا شروع ہو جاتے تھے۔ میں بڑی مشکلوں سے اٹھتی تھی، مگر 5 سال ہو گئے اس آواز سے مجھے جدا ہوئے، لیکن پھر بھی ہر روز صبح کو میرے کانوں میں یہی آواز سنائی دیتی اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ میرے ابا کا نام خدا بخش تھا۔ وہ وڈیرے کے پاس اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے اور اس کے بدلے میں ہمیں سال بھر کا اناج مل جاتا تھا۔ ساتھ میں کچھ جانور بھی رکھے ہوئے تھے، خوبصورت سی لال رنگ کی گائے، ایک پیارا سا بیل اور بہت ساری بکریاں۔ ایک روز رات کو میرے ابا وڈیرے کی زمینوں میں پانی لگانے کے لیے گئے، کیونکہ آج ان کی پانی کی باری تھی۔ ان کی عادت تھی کہ وہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو پیار کر کے جاتے تھے۔ میں اس رات جلدی سو گئی تھی۔ میں نے ابا کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ساری رات ابا واپس نہیں لوٹے، حالانکہ ویسے وہ 3 یا 4 بجے تک واپس آ جاتے تھے گھر۔ میری اماں بھی یہی سوچتی رہیں کہ شاید کام زیادہ ہو، شاید کچھ کرنے لگ گئے ہوں۔ لیکن صبح فجر کی اذان ہو گئی، دن کافی روشن ہو گیا۔ کھیتوں کی طرف سے چاچا شاہد بھاگتا ہوا گھر آیا اور زور و شور سے اماں اور بڑے بھائی کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میں چائے کے ساتھ بسکٹ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا دل ناشتہ کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ چاچا شاہد نے میری اماں کو کہا، بھرجائی خادم حسین کہاں ہے؟ اسے بولو کہ جلدی سائیں مٹھو کے ڈیرے پر پہنچے۔ اماں یہ سن کر گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، خیر تو ہے نا؟ صبح صبح خادم حسین سے کیا کام پڑ گیا سائیں کو؟ اور رات سے صبح ہو گئی ہے، لیکن خادم حسین کے بابا اب تک گھر نہیں آئے ہیں۔ آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ اماں کی یہ بات سن کر چاچا شاہد نے اپنے سر سے رومال اتار کر کندھے پہ رکھ لیا اور کہنے لگا، بھرجائی تم خادم کو میرے ساتھ بھیجو۔ چاچا چہرے سے بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میرا بھائی خادم سارا دن تو آوارہ گردی کرتا تھا اور رات کو چھت پر جا کر سو جاتا تھا۔ پھر اسے جتنا مرضی آوازیں دے لو وہ اٹھ کر نہیں آتا تھا۔ اماں نے مجھے کہا، چھوکری جا کر اپنے بھائی کو اٹھا دے اور اسے بول کہ چاچا شاہد اس کو بلانے آیا ہے۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی۔ میں نے اچھی طرح سر پر دوپٹہ لپیٹا اور بھائی کو اٹھانے کے لیے چھت پر جا چڑھی۔ کافی دیر بعد بھائی نیچے آنے پر رضامند ہو گیا۔ چاچا شاہد نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جلدی چل میرے ساتھ۔ وہ چیختا رہ گیا، لیکن چاچا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اماں بے حد پریشان تھیں۔ مجھے ابا کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں جلدی جلدی اپنے گھر کا کام کرنے لگیں تاکہ خود ہی جا کر کھیتوں پر دیکھ کر آ جائے۔ آدھے گھنٹے بعد ابا آ تو گیا، لیکن چارپائی پر۔ میرے بھائی کی حالت بہت خراب تھی۔ اماں جہاں بیٹھی تھیں وہی کی وہیں بیٹھی رہ گئیں اور میں حیرت سے ابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابا ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے گہری نیند میں سو گئے ہوں۔ تھوڑی سی دیر میں سارے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ ابا کے بھائی دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ کوئی پڑوسی ہی انہیں بھی اطلاع کرنے گیا۔ ابا کو رات کو کسی سانپ نے کاٹا تھا اور ابا وہیں کھیتوں میں گر گئے تھے۔ صبح جب زمیندار کے آدمیوں نے کھیتوں میں پانی بھرا دیکھا تو وہ نالے کو بند کرنے بھاگے۔ بس ابا وہیں گرے ہوئے تھے۔ کاش رات ابا کے ساتھ ان کا کوئی جوڑی دار بھی وہاں ہوتا تو وہ کم سے کم انہیں اٹھا کر واپس ہی لے آتا۔ ابا کو فوت ہوئے کافی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اماں پر سکتہ طاری تھا۔ میں اور میرا 17 سالہ بھائی ابا کی چارپائی پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹی عمروں میں ہی ہمارے سر پر یتیمی چھا گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تدفین کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چاچا بھی پہنچ گیا تھا۔ میرا چاچا اور پھپھی داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ابا دونوں بہن بھائیوں سے بڑے تھے اور اپنے بہن بھائیوں کو بہت چاہتے تھے۔ ایک ہی دن میں ہماری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ دن ہماری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ ابا کو لے کر جا چکے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ مجھے میری خالہ اور پھپھی نے پکڑ کر بٹھا لیا۔ آج تو ابا نے جانے سے پہلے پیار بھی نہیں کیا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ نہ یہ بتایا تھا کہ وہ واپس آتے ہوئے میرے لیے کیا چیز لائیں گے۔ اماں کو عدت میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ روز تو گھر رشتہ داروں سے بھرا رہا، پھر سبھی لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں لگ گئے۔ بھائی زمیندار کے پاس ملازم ہو گیا۔ گائے اور بیل بک گئے۔
تاکہ مہمانوں کی مہمان نوازی اور ابا کی ختم وغیرہ دلائی جا سکے۔ بکریوں کو گھاس کبھی کوئی پڑوسی لا کر دے دیتا، کبھی کوئی اور، کبھی پڑوسی کھانا لا کر دے دیتا۔ لوگوں نے ہمارا بہت خیال کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا۔ پھر اماں نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا، بیٹا جب تک میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تم دونوں بہن بھائیوں نے ہی مل کر گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ تمہارا بھائی زمیندار کے پاس ملازمت کر رہا ہے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، اور اب تمہیں بکریاں سنبھالنی ہوں گی۔ میں نے معصومیت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں ابا تو کہتے تھے کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے اور عادت بھی نہیں ہے۔ میں کیسے اکیلی اتنی ساری بکریاں سنبھالوں گی؟ اماں میری یہ بات سن کر مجھے گلے سے لگا کر رو پڑی۔ میں نے اپنے اور اماں کے آنسو صاف کیے اور کہا، اماں تم رو مت، تم جیسا کہو گی میں کر دوں گی۔ اگلے روز سے اماں نے پڑوس والی ماسی سے کہہ کر ہماری بکریاں جنگل میں بھیجنی شروع کر دیں، اور ماسی سے کہا کہ جب تک شہزادی کو بکریاں سنبھالنی نہیں آ جاتی تب تک کچھ دیر تم بچی کے ساتھ چلی جایا کرو۔ پڑوسن اماں اور ابا سے بہت پیار کرتی تھی اور انہیں اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ اس نے اماں سے کہا کہ بیٹی تم فکر مت کرو، میں روز شہزادی کے ساتھ چلی جایا کروں گی۔ اور یوں میں ہر روز بکریاں چرانے کے لیے جانے لگی۔ کچھ ہی عرصے بعد مجھے عادت ہو گئی تھی تو میں اکیلی ہی بکریاں لے کر جنگل میں چلی جاتی۔ اماں مجھے صبح کے وقت روٹی بنا کر دے دیتی تھی اور ساتھ میں پانی کی بوتل بھی۔ پہلے جو ڈھیر ساری بکریاں تھیں اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھیں۔ جب بھی گھر میں کوئی ضرورت پیش آتی تھی اماں بکری بیچ دیتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ اب میں 15 سال کی ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ سادہ مزاج کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ میرا اور اماں کا بہت خیال کرتے تھے۔ جب سے ابا فوت ہوئے تھے اماں چاہتی تھیں کہ میرا بھائی خادم زمیندار کی نوکری چھوڑ کر شہر جا کر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے، کیونکہ اماں کے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابا کو کھونے کے بعد ہر چیز سے ڈرنے لگی تھی۔ ایک روز اماں کی ماموزاد بہن اماں سے ملنے آئی ہوئی تھی تو اماں نے اس کی منت کر کے میرے بھائی کو اس کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ وہ بہت اچھی عورت تھی۔ بھائی بھی اب بہت بدل گیا تھا۔ شہر جا کر اسے ایک ہوٹل پر ویٹر کی نوکری مل گئی تھی۔ اس نے گاؤں میں صرف 7 جماعتیں پڑھی تھیں۔ خالہ نے اماں سے کہا کہ میں اس کا رجحان دیکھ کر میٹرک کروانے کی کوشش کروں گی تاکہ وہ کوئی چھوٹی موٹی بہتر نوکری کرنے کے لائق ہو جائے۔ اب گاؤں میں صرف میں اور اماں ہی بچے تھے۔ میں ہر روز اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چرانے کے لیے جاتی تھی۔ یہ جنگل بہت پرانا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ کچھ تو کہتے تھے کہ جنگل کا پچھلا حصہ بہت بھاری ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو طرح طرح کی کہانیاں سناتے۔ جب گرمی تیز پڑتی تھی تو جنگل میں گھاس خود بخود سوکھ جاتی تھی۔ ایسے میں جنگل کا پچھلا حصہ ہرا بھرا رہتا تھا۔ کئی بار میں سوچتی کہ اپنی بکریوں کو وہاں پر لے جاؤں تاکہ وہ پیٹ بھر کر گھاس کھا سکیں، لیکن میری اماں نے مجھے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی۔ ایک بار میں اماں کو بنا بتائے وہاں چلی گئی تھی، تب بھی مجھے کسی نے دیکھ لیا اور اماں کو جا کر شکایت لگا دی۔ تب سے اماں مجھ پر بہت سختی کرنے لگی تھی۔ گرمی شدید پڑ رہی تھی۔ پیڑ، گھاس پھوس سب گرمی کی شدت سے جل رہے تھے۔ بکریاں بیچاری بھوک سے نڈھال رہتی تھیں۔ میں نے 1-2 بار دبے لفظوں میں ماں سے کہا کہ میں بکریاں جنگل کے پچھلے حصے میں چرا لاؤں تو وہ مجھ پر شدید غصہ ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز صبح مجھے یہی نصیحت کر کے گھر سے نکالتی تھیں کہ خبردار جنگل کے پچھلے حصے میں بالکل بھی مت جانا اور شام سے پہلے واپس لوٹ آنا۔ ابا نے اپنے فوت ہونے سے پہلے مجھے ایک فقیر سے ایک دھاگا بنوا کر میری کلائی پر باندھا تھا اور اماں سے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن شہزادی کے ہاتھ سے یہ دھاگا کبھی اترنے نہ پائے۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن۔ اماں کی مجھے یہ خاص تاکید ہوتی کہ یہ دھاگا تمہاری کلائی سے اترنا نہیں چاہیے، سمجھی تم؟ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اماں کو تسلی دی کہ میں ہر روز ہی شام سے پہلے واپس آ جاتی ہوں، آپ فکر مت کریں، اور پھر بکریاں لے کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ اماں مجھے لے کر اب کافی فکر مند رہتی تھیں۔ وہ دھاگا میرے بچپن سے میری کلائی میں تھا۔ مجھے یاد ہے جب ایک روز غلطی سے وہ دھاگا اتر گیا تھا اور اس کے بعد اماں کی کیا حالت ہوئی تھی۔ اماں نے مجھے گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا تھا، اور پھر 1 ہفتے بعد اماں کو وہ دھاگا ملا تو ان کی جان میں جان آئی تھی۔ میں جیسے ہی جنگل میں پہنچی تو بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ کر ایک گھنے پیڑ کے نیچے مزے سے سو گئی۔ میری آنکھ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کھلی تھی۔
پر جیسے ہی میری نظر بکریوں پر گئی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں صرف 2 بکریاں تھیں، جبکہ باقی کی سب بکریاں غائب تھیں۔ میں نے پورا جنگل چھان مارا، پر وہ بکریاں مجھے دکھائی نہ دیں۔ اب تو جنگل کا وہی پچھلا حصہ بچا تھا جدھر میں نے بکریاں تلاش نہیں کی تھیں۔ میں بہت پریشان تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں اماں کو کیا جواب دوں گی، اور اس دن میں اماں کی نصیحت بھول گئی کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔ بکریاں تلاش کرنے کے لیے میں اس حصے میں چلی گئی تھی۔ میں تیز قدموں کے ساتھ بھاگ رہی تھی جب اچانک ہی میرا ریشمی فراک ایک خاردار جھاڑی میں پھنس گیا تھا۔ میں نے آس پاس نگاہ دوڑائی، پر اس سنسان علاقے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اب مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر بنا بکری ڈھونڈے میں گھر واپس بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ ہزاروں کا نقصان ہو جاتا۔ میرا دل بہت پریشان ہوا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی اسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ میری نظر جب آسمان پر پڑی تو آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ گرمیوں کے اس موسم میں آندھی آنے سے پہلے موسم ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ ابھی میں گھر واپس لوٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اگلے ہی پل اچانک سے تیز آندھی چلنے لگی۔ میری آنکھیں اس دھول سے چندھیا رہی تھیں جب مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ یوں جنگل کے بیچوں بیچ اس نوجوان کا ایک دم سے سامنے آ جانا بہت ہی عجیب تھا۔ وہ عجیب سے انداز سے مسکرا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے فراک کا دامن پھٹا ہوا تھا۔ میں نے شرمندگی سے پیٹھ موڑ کر جلدی سے اپنے فراک کی گانٹھ باندھ لی تھی۔ قریب ہی ایک نیم کا بہت پرانا درخت لگا ہوا تھا جس کی چھاؤں بہت گھنی تھی۔ میں آندھی کے جھکڑوں سے بچتے ہوئے جا کر اس درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ مجھے اس نوجوان کی طرف سے بھی شدید ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے مجھے پکارا تو میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کا بھی نہیں لگ رہا۔ اگر کسی نے اس کو میرے نزدیک کھڑے دیکھ لیا تو قیامت ہی آ جائے گی۔ گاؤں کے لوگ اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ میں نے ڈر کر اس سے کہا، آپ جو بھی ہیں میرے نزدیک کھڑے مت ہوں، اگر کسی گاؤں والے نے دیکھ لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ وہ لڑکا میری بات سن کر زور سے ہنسا اور بولا، اچھا، لیکن میں تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح سے چونک گئی۔ مجھ کو اس سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود جنگل سے باہر جانے کے راستے پر اٹھنے لگے۔ وہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب وہ خوبصورت لڑکا نہیں تھا، بلکہ 4 ہاتھ پیروں والا کوئی جانور جس کا قد ہاتھی کے قد کے برابر ہو گیا تھا۔ میں اپنی پوری قوت سے دوڑ رہی تھی۔ اب میرے ذہن میں بکریوں کا خیال بھی نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں میں زوردار ٹھوکر لگی اور میں ایک دم منہ کے بل زمین پر جا گری۔ جیسے ہی میرے سر کو اٹھایا، میں نے دیکھا کہ وہی جانور مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ میری طرف بڑھنے کی جیسے ہی کوشش کرتا ہے، اسے زور سے جھٹکا لگتا ہے اور وہ پیچھے جا گرتا ہے۔ میری نظر ایک دم سے اپنے ہاتھ پر بندھے ہوئے دھاگے پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس وقت وہ دھاگا بالکل سرخ رنگ کا ہو چکا ہے اور چمک رہا ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی کہ خبردار قابوس، اس لڑکی سے دور رہنا۔ میری نظر اس طرف اٹھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نوجوان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پر شدید غصہ ہے اور وہ اس قابوس نامی مخلوق کو گھور رہا ہے۔ قابوس نے غصے سے زوردار آواز نکالی جیسے کوئی بیل غصے میں ہنکارتا ہے، اور اس نوجوان کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ نوجوان ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ایک دم دونوں زور سے گتھم گتھا ہو کر زمین پر گر گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید چکر آیا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی درخت کے نیچے سوئی ہوئی تھی جہاں سے اٹھ کر میں اپنی بکریاں تلاش کرتے ہوئے جنگل کے پچھلے حصے کی طرف گئی تھی۔ میرے سر میں ابھی بھی شدید درد تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے نیند میں کوئی خواب دیکھا ہو، کیونکہ میری ساری بکریاں ترتیب کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جگالی کر رہی تھیں۔ میں فوراً جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میری پانی کی بوتل کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم میرے بائیں طرف آہٹ سی ہوئی۔ جب میں نے سر اٹھا کر وہاں دیکھا تو وہاں وہی سفید کپڑوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا لبالب بھرا ہوا پیالہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک دم سے پھر مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگا، ڈرو مت لڑکی، اب تم محفوظ ہو، وہ خبیث مخلوق یہاں سے جا چکی ہے۔ اس نے پانی جیسے ہی میری طرف بڑھایا، میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سارا پانی پی لیا۔ پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔
نوجوان کہنے لگا بہت دیر ہو رہی ہے، شام سے پہلے تمہیں گھر بھی پہنچنا ہے، جاؤ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی۔ جیسے ہی میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تو ایک بار پھر میرا ذہن الجھ گیا، کیونکہ میری فراک تو جھاڑی میں الجھنے کی وجہ سے پھٹ گئی تھی، لیکن اب میرا لباس بالکل صحیح سلامت تھا۔ مجھے چپ بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا جو ہوا اس کو بھول جاؤ، دوبارہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو جنگل کے اس حصے میں جانے کے بجائے سامنے والے درخت کے نیچے جا کر مجھے آواز دے لینا، میں آ جاؤں گا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ پیپل کا پرانا پیڑ تھا جس کی شاخیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری بکریاں بھی مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو کر واپسی کے راستے کی طرف چلنے لگیں۔ اس نوجوان نے مجھے میری پانی کی بوتل بھی پکڑا دی تھی۔ میں بھی اپنی بکریوں کے پیچھے جانے لگی۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں نے اس سے اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک ہی لمحے میں وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگی تو پیپل کے درخت کے نیچے سے اس نے مجھے جواب دیا، میرا نام سلیمان ہے اور میں اسی درخت پر رہتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ ایک ہی لمحے میں وہاں کیسے پہنچا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلیمان درخت کے تنے کے اندر غائب ہو گیا۔ میرا جسم آہستہ آہستہ سے لرز رہا تھا۔ میں نے فوراً گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچی تو اماں شام کے لیے کھانا بنا رہی تھیں۔ بکریوں کے لیے پانی کا برتن بھرا ہوا رکھا تھا۔ ساری بکریاں پانی پی کر صحن میں بنی ہوئی اپنی جگہ میں جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ اماں نے مجھے دیکھ کر خوشی سے کہا، آ گئی میری بیٹی، آ جاؤ کھانا بننے ہی والا ہے، دونوں ماں بیٹی گرم گرم کھانا کھائیں گے۔ میں سر ہلا کر نلکے پر ہاتھ منہ دھونے لگی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہ جنگ چل رہی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہوا میں اماں کو بتاؤں یا نہیں۔ ایک دم سے کسی نے مجھے کہا کہ اماں کو مت بتانا، وہ پہلے ہی بہت پریشان رہتی ہیں۔ یہ آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی تھی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا ذہن فوراً سلیمان کی طرف گیا۔ میرے دل پر رکھا ہوا وزن جیسے ایک دم سے ہٹ گیا تھا۔ میں اماں کے پاس جا کر بیٹھی اور ہم دن بھر کی باتیں کرنے لگے۔ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے میں جلدی سونے کی عادی تھی، لیکن نہ جانے آج کیا بات تھی کہ بستر پر لیٹ کر بھی میں سو نہیں پا رہی تھی اور میرے ذہن میں دن میں ہونے والا سارا واقعہ گھوم رہا تھا۔ میری اور اماں کی چارپائی صحن میں لگی ہوئی تھی۔ چاند کی آج غالباً 14ویں رات تھی، کیونکہ پورا گھر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے تھک کر جیسے ہی کروٹ بدلی، میری نظر دیوار پر پڑی۔ ایک دم سے میرے حلق سے زوردار چیخ نکلی، کیونکہ دن میں نظر آنے والی وہ بھدی مخلوق جس کا نام سلیمان نے کابوس بتایا تھا، وہ ہمارے گھر کی دیوار پر اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی بٹن جیسی آنکھوں میں سے نکلنے والی روشنی بہت بھیانک محسوس ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ میری آواز سن کر اماں بھی فوراً اٹھ بیٹھیں۔ اماں جلدی سے میری چارپائی پر آ گئیں۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا کر کہا کہ شہزادی بیٹا کیا بات ہے، کوئی خواب نظر آ گیا کیا؟ میں نے اپنی انگلی دیوار کی طرف کی تو اماں نے فوراً وہاں دیکھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا کر تھپکنا شروع کر دیا اور کہنے لگی، بیٹا تم نے ضرور کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اماں نے میرے ہاتھ میں بندھے ہوئے دھاگے کو دیکھا تو جیسے سکون کی سانس لی اور کہنے لگی، بیٹا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ دھاگا تمہارے ہاتھ میں موجود ہے کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، چاہے کوئی تمہارا کتنا بھی اپنا ہو، قریبی ہو، اور وہ تمہیں یہ دھاگا اتارنے کے لیے کہے تو ہرگز یہ دھاگا اپنے ہاتھ سے مت اتارنا۔ اماں کی یہ باتیں مجھے پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن اب بھی میں نے کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ میرے پاس ہی سو جائیں۔ اماں نے میرے پاس لیٹ کر میرے سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ کر مجھ پر دم کرتی جا رہی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو ابھی نماز کا وقت تھا۔ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر یاسین پڑھنے لگی۔ یہی میرا معمول تھا۔ اماں نماز پڑھتے ہی اٹھ کر پہلے صحن کی صفائی کرتی تھیں اور پھر ناشتہ بنانے لگ جاتی تھیں۔ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے گھر میں گھومتے پھر رہے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسے ہی بدن کو لگ رہی تھی، ایک تازگی کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ میں یاسین شریف کو کمرے میں سٹینڈ پر رکھ کر اماں کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اماں نے گرم گرم پراٹھے پر دیسی انڈے کا آملیٹ رکھ کر میرے سامنے کیا اور میں بڑی رغبت سے کھانے لگی۔
اماں مجھے ممتا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ناشتے کے بعد اٹھ کر میں نے گھر کے کام کاج میں اماں کی مدد کی۔ اماں بتانے لگیں کہ تمہاری خالہ کا خط آیا تھا۔ میں نے رشید بھائی کے بیٹے سے خط پڑھوا کر دیکھا ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ خادم نے میٹرک کر لیا ہے اور اب وہ اسے کسی فیکٹری میں نوکری دلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے خوشی سے اماں کو مبارکباد دی اور پوچھا کہ بھائی ملنے کب آئے گا، اسے دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں۔ میرا دل بری طرح سے اداس ہو گیا تھا تو اماں مجھے کہنے لگیں میں خط کا جواب لکھواؤں گی تو خادم سے کہہ دوں گی کہ چند دن کے لیے ملنے آ جائے، اس کی بہن اسے یاد کر رہی ہے۔ میں مسکرا دی۔ باتوں ہی باتوں میں وقت گزر گیا۔ اماں نے میرا کھانا باندھ دیا تھا۔ میں نے اپنی بکریوں کے بچوں کو جنگلے میں بند کیا اور بکریاں لے کر چراگاہ کی طرف نکل گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے تھا کل جنگل میں جو واقعہ ہوا، لیکن پھر ان کی پریشانی کا سوچ کر میں چپ چاپ نکل گئی۔ بکریاں چراتے ہوئے جب میں اسی جگہ پر پہنچی جہاں کل مجھے سلیمان ملا تھا تو میری نظریں خود بخود اسے ڈھونڈنے لگیں۔ میں جان گئی تھی کہ سلیمان کوئی انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے، لیکن اس کے نرم رویے کی وجہ سے مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شاید یہ وجہ بھی تھی کہ اتنے سالوں سے ابا اور بھائی کے بغیر زندگی گزارتے ہوئے مجھے خود بھی ایک دوست کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ بکریاں گھاس کھاتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ میں اس گھنے پیپل کو دیکھتی ہوئی سامنے نیم کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ ایک دم سے میرے کانوں میں بانسری کی خوبصورت دھن سنائی دینے لگی جو اس وقت میرے کانوں کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اس دھن کو نظر انداز کرتی رہی، لیکن پھر ایک دم سے میرے اندر بے چینی پیدا ہونے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس بانسری بجانے والے کو قریب سے دیکھوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک دم مجھے محسوس ہوا کہ بانسری کی دھن میرے نزدیک آ رہی ہے۔ میں درخت کے نیچے سے نکل کر اس سمت چلنا شروع ہو گئی جہاں سے مجھے یہ دھن سنائی دے رہی تھی۔ میری نظر اس شخص پر پڑی جو بانسری بجا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، جیسے کھانا اور پانی لٹکا کر گاؤں والے جنگل میں جاتے ہیں۔ میرے قدم خود بخود اس کی سمت اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ شخص آگے کی طرف چلا جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ اس شخص کا رخ جنگل کے پچھلے حصے کی طرف ہی ہے۔ ایک درخت کی اوٹ میں وہ شخص ایک دم سے گم ہو گیا اور میں ادھر ادھر گھوم کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ بانسری کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ ایک دم قریبی درخت سے کوئی جانور تیزی سے میرے ہاتھ پر آ کر گرا۔ میں نے بے دھیانی میں جیسے ہی اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو خوف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ ایک سیاہ رنگ کا سانپ تھا جس نے میری کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ سانپ میری کلائی سے لپٹا ہوا تھا اور اس کا پھن بالکل میرے چہرے کے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ اس کی زرد آنکھیں جیسے مجھے گھور رہی تھیں۔ اس کی لمبی سرخ زبان بار بار باہر نکلتی تھی۔ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ میرے منہ سے چیخ بھی نہیں نکلی۔ ایک دم مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی، شہزادی واپس پیچھے بھاگو۔ میرا ذہن جو اس سانپ کے سحر میں جکڑا ہوا تھا ایک دم سے جیسے جاگ گیا۔ میں نے اپنی کلائی سے لپٹے اس سانپ کو اتارنے کے لیے اس کے گلے سے قریب سے اسے پکڑا۔ نہ جانے اس وقت مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ سانپ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے اپنی کلائی سے کھول کر زمین پر دے مارا اور واپس بھاگ نکلی۔ ایک دم کسی نے میرے بالکل برابر میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے اور میرے بیچ میں کچھ درختوں کا فاصلہ تھا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو یہ وہی شخص تھا جس کے پیچھے میں یہاں تک آ گئی تھی۔ اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں بانسری کے بجائے ایک لوہے کے نیزے جیسا کوئی ہتھیار تھا۔ میرے قدم اور بھی تیز اٹھنے لگے۔ اس کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ میری ٹکر ایک دم سامنے سے آتے ہوئے وجود میں لگی۔ قریب تھا کہ میں گر جاتی، مگر اس نے مجھ کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں اس وقت اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور خوف سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ وہ سلیمان تھا۔ میرے پیچھے بھاگنے والا خوفناک جنزاد اور کوئی نہیں بلکہ وہی کابوس تھا جس نے اپنی شکل بدل کر مجھے ایک بار پھر سے جنگل کے پچھلے حصے میں لے جانا چاہا تھا۔ سلیمان نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ جنگل کے پچھلے حصے کی طرف نہیں جانا، اور اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سلیمان جنگل کے پچھلے حصے کی طرف جانے سے خود بھی گریز کرتا تھا اور قابوس جنگل کے اگلے حصے کی طرف نہیں آتا تھا۔
کیونکہ میں اس حصے میں تو کئی سال سے بکریاں چرا رہی تھی۔ کبھی میرا کابوس سے سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے پچھلے حصے میں قدم رکھا تھا، کابوس بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا۔ کابوس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیزے سے میرے اور سلیمان کی طرف کچھ پڑھ کر اشارہ کیا۔ ایک دم سے ہم دونوں جہاں پر کھڑے تھے وہاں کوئی چیز آ کر گری اور گھاس میں ایک دم سے آگ لگ گئی۔ سلیمان نے میرا بازو پکڑ کر مجھے فوراً اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ سلیمان نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں پہ کچھ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کابوس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اتنی زور سے اچھلا جیسے اسے کسی چیز نے ڈنک مار لیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے کی طرف گرا۔ پھر اس نے تکلیف بھری آواز میں کہا، تم اسے مجھ سے کب تک بچاؤ گے؟ تم دیکھ لینا کہ میں اسے ایک دن اپنے ساتھ اپنی کالی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اس لڑکی نے ہمارے جنگل میں آ کر غلطی کی ہے اور اس کی سزا اسے ضرور مل کر رہے گی۔ اسے مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں۔ اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ابھی سلیمان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میری 2 بکریاں پچھلے جنگل کی طرف سے بھاگتے ہوئے میری طرف آنے لگیں، لیکن انہیں کسی نے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ وہ بری طرح ممیا رہی تھیں، جیسے کوئی چھوٹا بچہ ڈر کر چیختا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان بکریوں کو مجھ سے کچھ فاصلے پر کسی نادیدہ مخلوق نے چیر پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کے بہت بڑے بڑے کوے اور گدھ اڑ کر ان بکریوں کے جسم پر آ کر بیٹھ گئے اور انہیں نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ ان کی مکروہ آوازوں سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ میری باقی کی بکریاں یہ سب دیکھ کر بری طرح سے چیخنے لگی تھیں۔ وہ خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ایک دم مجھے زور کی ابکائی آ گئی اور میں اپنا پیٹ پکڑ کر زمین پر دوہری ہو گئی۔ سلیمان نے مجھے اب تک تھام رکھا تھا۔ اس نے نرمی سے میری طرف دیکھ کر کہا، شہزادی اٹھو، ہمت کرو، تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے۔ لیکن میری ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی نہیں تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ اس نے مجھے گھر تک کیسے پہنچایا۔ میں مسلسل بخار میں پھنک رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا، اماں مسلسل مجھ سے پوچھنے کی کوشش کرتیں اور میں دوبارہ سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ شاید تیسرا دن تھا جب مجھے ہوش آیا تو ایک سفید پوش بزرگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بزرگ مسلسل پڑھ کر میری طرف دم کرتے جا رہے تھے، اور شاید ان کے دم کی وجہ سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ان کے پیچھے سلیمان دونوں ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا تھا۔ اس بزرگ نے ایک گلاس پانی پر کچھ پڑھ کر سلیمان کو دیا اور وہ میری طرف بڑھا۔ میرے بستر کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا تو اماں نے اٹھ کر مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور سلیمان کی مدد سے مجھے وہ پانی پلا دیا۔ مجھے لگا کہ میرے جسم اور سر پر رکھا ہوا بوجھ کچھ کم ہوا ہے۔ میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب وہ بزرگ چلتے ہوئے میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، بیٹی ہمت کرو، تم بہت ہمت والی بچی ہو۔ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہارے ہاتھ پر بندھا ہوا دھاگا کہاں گرا تھا؟ اگر یاد ہے تو نشاندہی کرو۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ جس وقت سانپ میری کلائی سے لپٹا تھا اور میں نے سانپ کو اپنی کلائی سے اتار کر پھینکا تھا تو وہ دھاگا وہیں کہیں گر گیا تھا۔ میں نے اٹک اٹک کر انہیں بتایا کہ جنگل کی پچھلی طرف گھنے جنگل میں بہت پرانے پیڑ تھے۔ ان کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ وہاں پر دھوپ نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور شاید وہ 2 درخت بالکل ایک دوسرے سے لپٹ کر کھڑے ہوئے تھے جہاں سے وہ سانپ میرے ہاتھ پر گرا تھا۔ میری بات سن کر آنکھیں بند کر کے وہ کچھ پڑھنے لگے اور پھر چونک گئے اور سلیمان سے کہنے لگے، یہ بچی برسوں پہلے جس جگہ پیدا ہوئی تھی وہ چھلاوا اسے وہیں لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس پر اسی منحوس کالے سائے کی نظر پڑ چکی ہے۔ ویسے بھی بھائی خدا بخش کو کاٹنے والا سانپ بھی کوئی عام سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ انہی شیاطین میں سے تھا۔ برسوں پہلے میرے بابا جان نے جو دھاگا بنا کر اس بچی کو پہنایا تھا وہ بھی کھو چکا ہے۔ جب تک اس کی حفاظت کے لیے کوئی چیز تیار نہیں ہو جاتی اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، اور سلیمان آج سے تم ہر وقت اس کے ساتھ رہو گے۔ سلیمان نے ادب سے اپنا سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بزرگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں اماں کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بزرگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میری حالت بہت ہی عجیب ہو گئی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکتی تھی۔ اندھیرا ہوتے ہی چیخنے لگتی تھی۔ مجھے جیسے ہی ڈر لگتا میں چیخ چیخ کر گھر کو سر پر اٹھا لیتی تھی۔
سارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ خدا بخش کی بیٹی شہزادی پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ شروع میں کچھ عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے آتیں اور پھر سب نے ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ سلیمان اماں کے کاموں میں اماں کی مدد بھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ پوری رات پہرا دیتا تھا کہ کہیں کوئی شیطانی مخلوق مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ ان بزرگ کو گئے 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے میرا بھائی خادم حسین کھڑا تھا۔ اماں اس کے گلے سے لگ کر رونے لگیں۔ وہ میرے پاس بھی آیا، مگر عجیب بات تھی کہ اسے دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی۔ سلیمان شاید کہیں گیا ہوا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بکریوں کو رمضان چاچا اپنے کھیت میں لے کر گیا ہوا تھا۔ خادم اماں کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرتا رہا اور پھر کہنے لگا، ماں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ اماں یہ سن کر خوش ہو گئیں اور اس سے پوچھنے لگیں کہ بتاؤ میرا بیٹا کیا کھائے گا، میں بنا دیتی ہوں۔ خادم نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اماں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تازہ کلیجی کھاؤں۔ اماں یہ سن کر کہنے لگیں، کلیجی تو لانی پڑے گی اور اس کے لیے تو تمہیں صبح سویرے ہی اٹھ کر قصاب کے پاس جانا ہوگا۔ خادم یہ سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ماں تمہارے گھر میں اتنی ساری بکریاں ہیں اور مجھے کلیجی کھانے کے لیے قصاب کے پاس جانے کا کہہ رہی ہو۔ اماں یہ سن کر کافی پریشان ہو گئیں کیونکہ کبھی بھی ابا نے گھر میں پلے ہوئے جانور کو صرف اپنے کھانے کے لیے نہیں ذبح کیا تھا۔ اماں کہنے لگیں، بیٹا میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا منع کرتے تھے گھر کا جانور ذبح کرنے سے۔ خادم کے چہرے پر غصہ دیکھ کر اماں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم پڑوس کے کریم چچا سے کہہ کر ایک بکری ذبح کرا لو۔ یہ سن کر خادم عجیب سے انداز میں کہنے لگا، اماں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گا۔ اماں بہت حیران ہوئیں۔ انہیں خادم کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی خادم بکریوں کے جنگلے کے اندر گیا تو ساری بکریاں بہت خوفزدہ انداز میں چلانے لگیں۔ ان کے بولنے کی آواز سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کچھ بہت ہی عجیب ہونے والا ہے۔ میں جو آنکھیں بند کر کے چارپائی پر لیٹی تھی، دیوار کا سہارا لے کر باہر نکلی۔ اماں پریشان سی کھڑی خادم کو دیکھ رہی تھیں۔ ساری بکریاں خوفزدہ تھیں اور دیواروں سے چپکی کھڑی مسلسل بولے جا رہی تھیں۔ خادم ایک موٹی تازی بکری لے کر نیم کے نیچے جا بیٹھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ اتنے سخت تاثرات دیکھ کر اماں بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے بے دردی کے ساتھ بکری کے دونوں ہاتھوں پیروں کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا اور بکری کے گلے پر پھیرنے کے لیے چھری کو اتنی زور سے اوپر لے کر گیا کہ اماں کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ میری نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ خادم نہیں تھا بلکہ قابوس تھا۔ میں زور سے چیخنے لگی اور اماں سے کہنے لگی، اماں یہ بھائی نہیں ہے، اماں یہ شیطان قابوس ہے۔ یہ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی بدلی ہوئی شکل دیکھ کر اماں بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ اس نے ایک مکروہ کہکہا لگایا اور بکری کے گلے پر زوردار چھری دے ماری۔ بکری کے خون کے چھینٹے اس کے منہ پر پڑے۔ یہ پورا منظر اتنا خوفناک تھا کہ اماں میرا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر بھاگنے لگیں۔ میرے پاؤں جیسے ایک ایک من کے وزنی ہو رہے تھے۔ شکر ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی گرتی پڑتی گھر کے دروازے سے باہر نکلیں۔ ہماری چیخو پکار سن کر محلے کے دوسرے گھروں سے عورتیں بھی باہر نکل کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ اب عجیب صورتحال تھی۔ قابوس جو خادم کی شکل میں تھا، اس کے ایک ہاتھ میں چھری تھی، پورا چہرہ خون سے تر تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلیجی اٹھا کر وہ ہم دونوں ماں بیٹی کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ محلے کے بچے یہ دیکھ کر اپنے گھروں میں گھس گئے۔ گاؤں میں پہلے ہی آصف زدہ مشہور ہو چکی تھی، اس لیے کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے ہم مسجد کے سامنے پہنچ گئے۔ مولوی صاحب کو بھی کسی نے بتا دیا تھا کہ خادم اپنی ماں اور بہن کے پیچھے چھری اٹھا کر بھاگ رہا ہے۔ وہ بھی مسجد کے دروازے میں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اور اماں کو دیکھتے ہی مسجد کے اندر بلا لیا۔ ابھی ہم مسجد کے دروازے میں ہی داخل ہوئے تھے کہ خادم بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ بہت غصے کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز بہت بھاری اور مکروہ تھی۔ مولوی بیچ میں مت آ، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے۔ میری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر تم نے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو اپنے نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ مولوی صاحب نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مردود یہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس معصوم بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ جا چلا جا یہاں سے، ورنہ تو بچ کر نہیں جائے گا۔
یہ سن کر خادم نے زور سے کہا لگایا اور بری طرح ہنسنے لگا۔ مولوی تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو پچھتائے گا۔ وہ جیسے ہی سیدھا کھڑا ہوا اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے اپنے منہ سے کوئی چیز مولوی صاحب کی طرف پھینکی جیسے سانپ اپنا زہر پھینکتا ہے۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ پر وہ چیز لگی، مولوی صاحب کے جسم کو بری طرح سے جھٹکا لگا۔ قریب تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر جاتے۔ اچانک سے ایک طرف سے سلیمان نے ان کو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بری طرح سے زخمی ہے۔ خادم اسے دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے جال میں سے بچ کر نکلو گے، لیکن تم بہت ڈھیٹ ہو سلیمان۔ لیکن تم میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اگر یقین نہیں ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ میں نے سلیمان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ واقعی کچھ پریشان سا لگا۔ مولوی صاحب نے زوردار آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے اور اپنی تسبیح اس کی طرف گھمائی۔ اس کے جسم کو بری طرح سے جھٹکا لگا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ جیسے ہی وہ پیچھے کی طرف گرنے لگا، ایک دم سے اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں میرا بھائی خادم نہیں کھڑا تھا، بلکہ وہی منحوس مخلوق اپنے چاروں ہاتھ پیروں پر کھڑی تھی۔ اماں نے اس کو پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے ان کی حالت شدید خراب تھی۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، پیچھے کی طرف جا گرتا۔ 3-4 بار پڑھ کر پھونکنے پر اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اس کے جسم پر جگہ جگہ سرخ نشان بن گئے تھے، جیسے اسے کسی چیز نے بہت زور سے کاٹا ہو۔ اب وہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور سلیمان اور مولوی صاحب کو دھمکیاں دیتا جا رہا تھا۔ سلیمان نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یوں لگا جیسے اس نے کوئی چیز پکڑی ہو۔ اس نے زور زور سے کچھ پڑھتے ہوئے وہ چیز کابوس کی طرف پھینک دی۔ وہ اتنی بری طرح سے اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں سے بڑی کوئی مکھی جیسی چیز اس کے پورے جسم سے چمٹ گئی۔ وہ بری طرح چیختا چلاتا اپنے آپ کو جھاڑنے کی کوشش کرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس کا وجود اتنا بھاری بھرکم تھا کہ اس کے پیروں کی وجہ سے دھول سی اڑ کر ہر طرف پھیل گئی تھی۔ مولوی صاحب مجھے اماں اور سلیمان کو لے کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے اماں سے پوری بات معلوم کی تو یہ پتہ لگا کہ میں اپنے اماں اور ابا کی سگی اولاد نہیں ہوں، بلکہ ابا کی ایک بہن جو اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ چھپتی چھپاتی رات کے اندھیرے میں ابا کے دروازے پر پہنچی اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی۔ وہ جس انسان کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، اس نے اس سے نکاح کر کے کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے بیچ دیا تھا، اور وہ یوں ہر روز اسے کوئی بیچتا کوئی خریدتا۔ وہ نہ جانے کتنی دور نکل گئی تھی۔ ایک دن اس کا ایک گاہک اسے لے کر ایک بس میں سوار ہوا اور وہ بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی اور سب کو اپنی اپنی جان کی فکر تھی، تو اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا اور وہ چھپتے چھپاتے اس آدمی کی نظروں سے اوجھل ہو کر ایک جنگل تک پہنچ گئی۔ اس وقت وہ حاملہ تھی۔ وہ رات اس نے جنگل میں ہی گزاری۔ صبح کے وقت وہ قریبی بستی میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو وہی گاؤں تھا جہاں وہ کچھ سال پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اپنے باپ اور بھائی سے مل کر معافی مانگ لے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ لوگوں کی نظروں سے بچتی بچاتی پھر اسی جنگل میں جا کر چھپ گئی۔ کئی دن تک وہ کھجور اور پانی پی کر اپنا گزارا کرتی رہی۔ ایک دن اسے تکلیف شروع ہوئی۔ ابھی بچے کی ولادت میں 2 ماہ کا عرصہ پڑا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھی کہ کچھ دور اس کے ماں باپ کا گھر تھا، لیکن اگر وہ اس حالت میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو اس سے خاندان کی مزید بڑی بدنامی ہوتی۔ اس نے سوچا کہ یہ جنگل ہی اس کے رہنے کے لیے بہتر ہے۔ وہ جس درخت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھی، اس درخت پر شیطانی جنات کا بسیرا تھا، اور وہ بچی پیدا ہوتے ہی بد اثرات کے سائے میں آ گئی۔ جنگل کے 2 حصے تھے، ایک میں نیک جنات رہتے تھے اور دوسرے میں شیطانی جنات۔ نیک جنات نے کبھی کسی انسان کے سامنے ظاہر ہو کر اسے پریشان نہیں کیا تھا، جبکہ شیطانی جنات اس کے بالکل برعکس تھے۔ وہ بچی میں تھی۔ اس روز جنگل میں بالکل اندھیرا تھا، کیونکہ چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ شدید تکلیف میں جب اس عورت نے بچی کو جنم دیا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک مخلوق اس درخت سے اتر کر اس کے سامنے آتی ہے اور اس سے بچی کو مانگتی ہے۔ وہ مدد کے لیے چیختی ہے تو دور دور تک کوئی نہیں ہوتا۔ اسے اس وقت اپنی بچی کی جان عزیز تھی۔ وہ کچھ نہ کچھ کر کے وہاں سے بھاگی اور سیدھی اس 100 سال پرانے درخت کے نیچے آ کر رکتی ہے،
جہاں پر نیک جنات کا پورا قبیلہ آباد تھا۔ وہ بری طرح رو رو کر خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ اسے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کی بچی کی جان بچ جائے۔ اتنے میں بچی بھوک سے رونے لگتی ہے تو سلیمان کی ماں یہ برداشت نہیں کر پاتی اور جا کر صوبیہ کی مدد کرتی ہے، اور یوں وہ جنزادی مجھ کو اپنا دودھ پلا دیتی ہے۔ پھر انہی جنات کی مدد سے میری ماں صوبیہ اپنے بھائی خدا بخش کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کافی دن بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد اور پھر بچی کو جنم دینے کی وجہ سے صوبیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے بھائی کے پیروں میں اپنا سر رکھ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کی سزا میری بیٹی کو مت دینا۔ خدا بخش اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر وہ پگھل جاتا ہے۔ ابھی وہ اپنی بہن سے کوئی بات بھی نہیں کر پاتا کہ شیطانی جنات وہاں پہنچ جاتے ہیں اور صوبیہ سے بچی کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش کے دوران صوبیہ مر جاتی ہے۔ خدا بخش یعنی میرے ماموں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنی بہن کو ایک بدنصیب مسافر عورت کہہ کر اس کی تدفین کر دی۔ گاؤں کے کچھ ہی لوگ جانتے ہیں کہ میں خدا بخش کی سگی بیٹی نہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک مسافر عورت اپنی بچی کو اس کے دروازے پر رکھ کر مر گئی تھی۔ سلیمان کی ماں مجھے کافی عرصے تک اپنا دودھ پلاتی رہی تھی، لیکن وہ شیطانی جنات بار بار مجھ پر حملہ کر کے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے ابا نے مجھے جگہ جگہ روحانی علم رکھنے والوں کو دکھایا، لیکن ہر کوئی یہ دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ میرے پیچھے بہت خطرناک مخلوق لگی تھی، کیونکہ میں ان کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی اور میری پیدائش کا وقت بھی مناسب نہیں تھا۔ پھر ابا کو ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ملے، جنہوں نے ایک دھاگا پڑھ کر میری کلائی میں باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک یہ دھاگا اس بچی کے ہاتھ میں موجود ہے وہ مخلوق اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ ابا کو سانپ کے روپ میں ڈسنے والا بھی اسی شیطانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری اماں یہ ساری تفصیل بتا کر چپ ہو گئیں۔ مولوی صاحب خاموش بیٹھ کر کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے، میرے ایک استاد صاحب ہیں جو ضرور اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ سلیمان کی طاقتیں بھی ان شیطانی جنات کے سامنے کچھ نہیں تھیں، اس لیے وہ چاہ کر بھی میری حفاظت نہیں کر پا رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اپنے استاد کو فون کیا اور انہیں سارا معاملہ بتایا تو وہ شام سے پہلے گاؤں پہنچ گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی مولوی صاحب کے گھر میں ہی موجود تھے۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے خادم حسین کے روپ میں اس خوفناک مخلوق کو ہمارا پیچھا کرتے دیکھا تھا، اس لیے کوئی بھی گاؤں کا رہائشی ہماری مدد کرنے یا ہمیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولوی صاحب کے استاد ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ برسوں پہلے میری حفاظت کا دھاگا باندھنے والے بزرگ فوت ہو چکے تھے اور ان کے بیٹے بھی اپنے کسی مسئلے میں دوچار ہو کر ہماری مدد کے لیے واپس پہنچ نہیں سکے تھے۔ اس روز بدھ تھا۔ بڑے استاد صاحب نے رات 12 بجے کے بعد ایک خاص پڑھائی کا عمل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس دن چاند کی آخری تاریخیں تھیں۔ 12 بجے کے بعد میں، اماں اور مولوی صاحب اور ان کے استاد گھر کی چھت پر حصار لگا کر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب اور ان کے استاد صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے اور اماں کو خاص تاکید کی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم دونوں اس حصار سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ آخری موقع تھا ان شیطانی اثرات کو مجھ سے دور کرنے کا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جو بھی یاد ہے میں مسلسل پڑھتی رہوں اور کچھ بھی نظر آئے خوفزدہ نہ ہوں۔ پڑھائی شروع ہوتے ہی زور کی آندھی چلی، لیکن وہ ہوا ہم سے نہیں ٹکرا رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے لے کر ہمارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور نامانوس زبان میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر عورتوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ پھر ایک دم سے خادم، میرا بھائی، اتنی بری حالت میں ہمارے سامنے لایا گیا کہ وہ بار بار اپنے جسم میں چھریاں مارتا اور گر جاتا۔ اماں یہ دیکھ کر تڑپ گئیں اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے مضبوطی سے اماں کا ہاتھ تھام کر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ منظر بھی تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں موٹے موٹے پتھروں کی برسات ہونے لگی۔ ہمارے ارد گرد پتھر گر رہے تھے، لیکن کوئی بھی پتھر حصار کے اندر نہیں گرا۔ طرح طرح کی شوبدہ بازیاں دکھا کر ہمارا دھیان بٹانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ آخر میں وہاں سفید رنگ کے بڑے بڑے ہنس آ گئے اور جو مخلوق ہمیں تنگ کر رہی تھی ان ہنسوں نے ان پر بری طرح حملہ کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں۔ مولوی صاحب کے استاد صاحب نے وہ پڑھا ہوا پانی جس پر وہ مسلسل پڑھائی کر رہے تھے مجھے پلا دیا اور بچا ہوا پانی حصار سے باہر چاروں طرف پھینک دیا۔ وہ مخلوق جو پہلے ہی کمزور پڑ رہی تھی اس کو آگ لگ گئی۔ چاروں طرف دھواں گھٹ گیا۔ ذرا دیر میں مسجد سے اذان بلند ہوئی۔
صبح فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ کئی گھنٹے کی طویل محنت کے بعد میری زندگی سے وہ کالا سایہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ سفید ہنس واپس جا چکے تھے۔ استاد صاحب مسکراتے ہوئے اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تبھی وہاں سلیمان بھی پہنچ گیا جو میرا دودھ شریک بھائی تھا۔ استاد صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اماں اور سلیمان کی طرف دیکھا تو خوشی ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ کچھ روز بعد میرا نکاح ہو گیا اور میں وہ گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ خادم بھائی بھی اماں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس 100 سال پرانے درخت پر رہنے والا میرا جنزاد بھائی مجھ سے ملنے اب بھی میرے شوہر کے گھر آتا رہتا ہے۔ میرے سسر مجھے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ میرے شوہر بھی بہت پیار کرنے والے انسان ہیں۔ جب بھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو خوف سے میری حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ شاید میرا پیچھا ہمیشہ کے لیے اس مخلوق سے چھوٹ گیا ہے یا پھر ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔